بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 77 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی و دینی خدمات۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی اور دینی خدمات کے متعلق تفصیل پڑھی تھی۔ آج اس عنوان کا دوسرا حصہ تفصیل سے پڑھیں گے، تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علمی میدان میں جو خدمات سر انجام دی ہیں، علوم قرآن کی اشاعت ہو یا چاہے علوم حدیث کی اشاعت ہو یا اس کا علوم حدیث کا احیاء ہو، اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی۔ آج کے سبق میں ہم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فقہی میدان میں خدمات سر انجام دی ہیں اور اس کے علاوہ جو تصوف کے میدان میں خدمات سر انجام دی ہیں ان کی تفصیل ہوگی۔ تو فقہ کے میدان میں بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علمی اور دینی خدمات جو سر انجام دی ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ علمی اور دینی خدمت بڑی قابل قدر ہے، کیونکہ ہندوستان کا سرکاری مذہب حنفی تھا۔ جید علماء فقہ کی مجالس میں پیش آمدہ مسائل پر تبادلہ خیال جو ہے وہ کرتے تھے۔ جید علماء کی مجالس میں پیش آمدہ مسائل پر تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا۔ مسلم جو حکومتیں تھیں ان کی سرپرستی اس فقہ کو حاصل رہی ہے، کیونکہ یہ مذہب حنفی جو تھا یہ سرکاری مذہب تھا ہندوستان کا، تو فقہ حنفی جو ہے اس کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی ہے۔ جو ہندوستان کے سلاطین تھے ان کا جو ہے یہ مذہب تھا، اور جو ان کی مجالس میں جو علماء ہوتے تھے تو وہ مجالس میں یا ویسے بھی حکومت کے ماتحت اس پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا کرتے تھے، جیسے کہ بیت المال کے مسائل ہیں یا دیگر جو ہے وہ حاکموں کی سزا کے قوانین ہیں، بیت المال میں جو سلطان کا حصہ ہے، اس کے علاوہ جو اسلامی حکومت کے بارے میں جو قانونی حیثیت ہے اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، تو اس طرح کے مسائل میں آپس میں تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا۔ تو اس میدان میں بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، کیونکہ شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت بھی حنفی ماحول میں ہوئی۔ شاہ صاحب نے بھی جو ہے وہ خاندانی طور پر فقہ حنفی میں ہی جو ہے وہ خاندانی طور پر فقہ حنفی سے ہی وابستہ رہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ تعلیم و تربیت بھی شاہ صاحب کی حنفی ماحول میں ہوئی ہے۔ فتاوی عالمگیری جو ہے وہ اس کی جب تدفین ہوئی تو ان کے جو والد تھے شاہ عبد الرحیم، وہ اس مجلس کا حصہ تھے، جس مجلس میں جو ہے وہ جس مجلس نے اور جس ٹیم نے جس کو کہا کہ مجلس میں جو ہے وہ فتاوی عالمگیری کے جو تدوین ہے اس پر بات چلتی رہی، تو کچھ عرصہ اس کا وہ حصہ رہے ہیں۔ اگرچہ خود فقہ حنفی کے وہ پیروکار تھے، لیکن ان کی نظر میں دوسرے مکاتب فقہ جو ہیں وہ یکساں اہمیت کے حامل تھے، یعنی کہ جو دوسرے مسالک ہیں جیسے کہ فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے یا فقہ مالکی ہے، وہ ان کی نظر میں یکساں اہمیت کی حامل تھی۔ یعنی کہ فقہی جو رجحانات ہیں شاہ صاحب کے، وہ اگرچہ فقہ حنفی کے تھے اور خود وہ فقہ حنفی کے پیروکار تھے، لیکن ان کا جو ہے وہ دوسرے فقہ کے جو پیروکار ہیں ان کے ساتھ بھی رویہ اچھا تھا، اور ان کو بھی وہ یکساں اہمیت کا حامل سمجھتے تھے، کیونکہ جمود اور تعصب ان کے دور میں پایا جاتا تھا۔ ان کا جو دور تھا بڑا تنگ نظری کا دور تھا۔ ایک فقہی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ دوسری فقہ کے پیروکار کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مدارس عربیہ میں جو ہے وہ فقہ کا عنصر جو ہے وہ اس قدر غالب ہو گیا تھا کہ شریعت کا جو بنیادی ماخذ ہیں قرآن و سنت، ان کی حیثیت ثانوی حیثیت ہو گئی تھی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو بھی اس خلا کو بھی پاٹنے کی کوشش کی، اور تمام مکاتب فقہ جو ہیں ان کی یکساں اہمیت کے حامل ہونے کے اوپر زور دیا۔ تو یہ جو موضوع ہے فقہ کا، اس کے متعلق بھی شاہ صاحب نے جو ہے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ درجہ ذیل رسالے جو ہے وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے
مرتب فرمائے ہیں۔ اقۃ الجید فی بیان احکام الاجتہاد والتقلید، یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اجتہاد اور تقلید کے احکام پر ایک کتاب ہے، رسالہ ہے، جو کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصنیف فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، یہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ ہے، جو کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصنیف فرمایا ہے۔ اسی طرح رسالہ در مذہب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقی میدان میں ایک جو ہے وہ بہترین رسالہ ہے، جو کہ شاہ صاحب نے تصنیف فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تصوف کی بھی اصلاح فرمائی ہے، جس طرح جو ہے وہ دیگر میدانوں میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں، اس میدان میں بھی بڑی قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تصوف ان کیفیات کا علم ہے جن کے ذریعے نفس کا تزکیہ، اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے ذریعے سے وہ کیفیت ان کیفیات کا علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، ظاہر و باطن کی تعمیر ہوتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بھی، تصوف کے میدان میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ شاہ صاحب کا دور چونکہ جاہل صوفیہ اور علماء سو سے خالی نہیں تھا، جو ان کا دور تھا اس میں بڑے جاہل صوفیات تھے، علماء سو پائے جاتے تھے۔ صوفیاء نے کرامات اور شبدہ بازی کو تصوف کی معراج سمجھ لیا تھا، یعنی کہ طرح طرح کی جو رسومات ہیں، جو کرامات ہیں، یہ شبدہ بازیاں جو ہیں وہ تصوف میں داخل ہو چکی تھی، جاہل صوفیاء کی وجہ سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قلقمہ کیا اور تصوف کی اصلاح فرمائی۔ اس شاہ صاحب نے تصوف کے میدان میں جو غلط پائے جانے والے جو غلط قسم کے نظریات تھے اور جو افراط و تفرید تھی، ان کی اصلاح فرمائی، ان کی درستگی فرمائی اور اصلاح کی کوشش کی ہے، یعنی کہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا نظریات تھے تصوف کے میدان میں جن کی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی، یا جو غلط قسم کے نظریات تھے ان کی تردید فرمائی ہے؟ تو ان میں سے الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے افضل ہے، یہ ایک غلط قسم کا نظریہ پایا جاتا تھا تصوف میں، تو اس عقیدے کا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کے عقیدے کے علاوہ، یعنی ولایت نبوت سے افضل ہے، اس کی تردید تو فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ کی اندھی تقلید کی بھی مخالفت کی، یعنی کہ شیخ اگر کوئی ایسا حکم دے جو کسی ناجائز کام کا حکم دے، یا پھر ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس حکم کی تعمیل نہ کی جائے، اس حکم کو بجا نہ لایا جائے، اس بات کی شاہ صاحب نے جو ہے وہ تاکید فرمائی۔ اس کے علاوہ حلول و اتحاد کا جو عقیدہ تھا اس کو خالصتاً غیر اسلامی قرار دیا اور اس کا رد فرمایا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ خالصتاً غیر اسلامی عقیدہ ہے، اس کا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کا بھی شاہ صاحب نے رد فرمایا اور اس کو غیر اسلامی قرار دیا۔ اس کے علاوہ ظاہر اور باطن دونوں کی تطہیر و تعمیر پر زور دیا، یہ نہیں کہ بظاہر جو ہے وہ ایسا لبادہ اوڑھ لیا جائے جس سے جو ہے وہ ایسا لگے کہ یہ کوئی بہت نیک اور دیندار آدمی ہے، اور اندر سے وہ بالکل ہی خالی ہو۔ تو ظاہر و باطن کی جو جامعیت ہے صوفیاء کے ہاں جو پائی جاتی ہے کہ باطن کی بھی تعمیر ہوتی ہے، اس کا فقدان تھا، اس پر شاہ صاحب نے جو ہے وہ تنقید فرمائی اور ظاہر و باطن دونوں کی تعمیر و تطہیر پر زور دیا کہ ظاہر و باطن دونوں کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح صوفیاء کی غلط تعویلات کو غیر شرعی اور ناپسند قرار دیا کہ بعض صوفیاء کے ہاں جو غلط قسم کی تعویلات پائی جاتی تھی، جو غیر شرعی تعویلات پائی جاتی تھی، انہیں ناپسند قرار دیا کہ یہ جو ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ فلسفہ جس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، سختی سے اس کی مخالفت کی، یعنی کوئی ایسا نظریہ جس کی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، اس کی بھی مخالفت کی، جو کہ صوفیاء کے ہاں پایا جاتا تھا، جو کہ جاہل صوفیاء کے ہاں پایا جاتا تھا، اور وہ اس پر جو ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ عمل درآمد کر رہے تھے۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تصوف اور روحانی فکر کی جو اساس ہے
اور بنیاد ہے وہ قرآن و سنت پر استوار ہے. یعنی کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تصوف وہ ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے. روحانی فکر وہ ہے جس کی بنیاد یا جس کی اساس جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بھی تصوف نہیں ہے. تصوف کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ قرآن و سنت پر جس کی بنیاد ہو، جس کی اساس قرآن و سنت پر ہو، تصوف وہی صحیح ہوگا. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جن کا یہ اوپر ذکر گزر چکا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں، اس لیے شاہ صاحب نے ان کی تردید فرمائی. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جتنا جو ہے وہ خرافات اور توہمات، غلط نظریات اور افراط و تفرید سے آلودہ تصوف سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں، اس کی جتنی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، اتنا ہی وہ جو ہے وہ اسلامی تصوف کے ساتھ وابستگی پر زور بھی دیتے ہیں. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اسلامی تصوف سے ہم آہنگ ہونا اور اس سے وابستہ ہونا یہ ضروری ہے. اپنی کتاب الطاف القدس میں 4 اخلاقی اصولوں کو تصوف کا مدار انہوں نے قرار دیا ہے. یعنی جو شاہ صاحب نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے الطاف القدس، اس میں 4 اخلاقی اصول جو ہے وہ شاہ صاحب نے بیان فرمائے ہیں جو کہ تصوف کا مدار ہیں. یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تصوف کے عنوان پر تصنیف ہے. وہ کیا اصول ہیں 4؟ پہلا اصول طہارت کا ہے، جس کی روح یہ ہے کہ باطن بھی پاک ہو، منور ہو، پاکیزہ ہو اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو. جو فکر ہے وہ پریشان اور اسی طرح نظریات جو ہے وہ جو دیگر جو چیزیں ہیں ان سے آلودہ نہ ہو، جزا فضا یا فریاد اور ماتم سے جو ہے وہ مبرہ ہو. جس طرح دل اور باطن جو ہے وہ اطمینان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، اس طرح افکار اور نظریات بھی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے جو کہ جزا فضا سے یا دیگر جو چیزیں ہیں جو کہ بری چیزیں ہیں ان سے پاک ہونا ضروری ہے. اسی طرح دوسرا اصول تواضع کا ہے. یعنی پہلا اصول جو ہے وہ جو تصوف کے 4 اخلاقی اصول ہیں ان میں سے طہارت ہے، اور دوسرا اصول جو ہے وہ تواضع کا ہے. تواضع کا اصول یعنی کہ جو جبروت سے آشنائی پیدا کرتا ہے. عبادت جو اذکار ہیں، تلاوت ہے، اس کے ذریعے سے دل میں جو ہے وہ ایک سوز و گداز پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انسان کے اندر خشوع اور خضوع کا وصف پیدا ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا اصول جو ہے وہ سخاوت کا ہے. یہ بھی تصوف کے 4 اخلاقی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. یعنی کہ جس کے ذریعے سے زہد اور تقوی، قناعت، جود و سخا، تواضع، انکساری، صبر و شکر کی صفات پیدا ہوتی ہیں. یہ اصول سخاوت ہے. اسی طرح چوتھا اصول جو ہے 4 اخلاقی اصولوں میں سے چوتھا اصول عدالت ہے. یعنی کہ جس میں عدل اجتماعی، تدبیر منزل اور اصلاحی امور شامل ہے، اس کو عدالت کا اصول کہا جاتا ہے. تو یہ 4 اصول حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب کے اندر جو کہ تصوف کے موضوع پر لکھی، اس میں ان کی تفصیل لکھی ہے اور 4 اخلاقی اصولوں کو تصوف کا مدار قرار دیا ہے. تصوف کے متعلق شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ الطاف القدس لکھی، اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. یعنی کہ الطاف القدس 1 ہو گئی، ہمعات 2، لمعات 3، سطعات 4 اور 5ویں البدور البازغہ اور 6 التفہیمات الالہیہ. یہ جو ہے یہ 6 کتابیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر لکھی ہیں. الطاف القدس اور دوسری ہمعات، تیسری جو ہے وہ لمعات ہے، اور چوتھی جو ہے وہ سطعات ہے، 5ویں البدور البازغہ ہے، اور 6 جو ہے وہ التفہیمات الالہیہ ہے. یہ 6 کتابیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس موضوع پر لکھی ہیں، جن کے ٹائٹل مجھے مل گئے، جن کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں PDF فائل یا جو چھپی ہوئی مل سکی مجھے، تو میں نے ان کا ٹائٹل یہاں پہ بطور مثال کے یہاں لگا دیا ہے. باقی جو کتابیں ہیں جیسے کہ جو لمعات ہے، اس کو یہ بھی ایک رسالہ ہے، تو رسائل امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے
عنوان سے ایک کتاب ہے جس میں تمام ان کے رسائل کو جمع کیا گیا ہے، تو اس کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو الگ الگ چھپی ہوئی ہیں تو ان کا ٹائٹل بھی میں نے یہاں دے دیا ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جن کے اندر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصوف کے اندر غلط قسم کے نظریات جو آگے تھے اور جو غلط قسم کے تصورات پائے جاتے تھے ان کی اصلاح کی ہے، اور تصوف کو ان رذائل سے پاک کیا ہے، اور تصوف کو جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری بھی قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غلط قسم کا تصوف تھا جس کے اندر جو ہے وہ جاہل صوفیاء نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں داخل کر دی تھی، ان کا خاتمہ بھی ضروری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح تصوف ہے اس کو سامنے لانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور التفہیمات الالہیہ جو کہ چھٹی کتاب ہے وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کا ٹائٹل یہ ہے جو کہ تصوف کے عنوان پر شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو علمی اور دینی خدمات ہیں اس کا دوسرا حصہ آج کے سبق میں پڑھا ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا مساجد کا دعوتی کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔